بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان کفار کے، ان مشرکین مکہ کے جتنے اعتراضات تھے، جتنے سوال جواب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ ماننے کے جو ہیلے بہانے تھے، ان سب کے بارے میں صرف یہی کہہ دیجیے کہ اعلان کر دیجئے کل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ ہے اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا، کہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کرنا ہے، اللہ ہی کافی ہے۔ میرے ذمے پیغام پہنچا دینا تھا، میں ایک بندہ، اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، تو میں نے پیغام پہنچا دیا، باقی مجھے تمہاری اس گواہی کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا نہیں، میرے لیے اللہ کافی ہے اور اس کی گواہی کافی ہے۔ اور پھر اسی اللہ کے بارے میں جس وقت بات یہ فرمائے گی، انہو، بے شک وہ ہے، کانا بعبادہ خبیرا بصیرا، اپنے بندوں کے اوپر ان کی خبر رکھنے والا، ان کو دیکھنے والا۔ پھر فرمایا گیا وَمَن یَہْدِ اللَّهُ، اور من جس کو یہد اللہ، وہ ہدایت دے اللہ، یہد اللہ فہو المہتد، بس وہی ہدایت یافتہ ہے، وہی راہ یاب ہے، وہی سیدھے راستے پہ چلنے والا ہے جس کو اللہ ہدایت دے۔ اور اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، جو ہدایت کا متلاشی ہوتا ہے، جو اس راستے پہ چلنا چاہتا ہے اسی کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس راستے پہ چلاتے ہیں۔ اگر کچھ دل جو ہے وہ اس راستے پہ نہیں چلتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے، اور وہ اپنے نفس کے ساتھ پھر چلتا رہتا ہے، اور نفس اس کو اس کا جہنم میں جو ہے وہ جا کے دھکیل دیتا ہے۔ من یہد اللہ، پس جس کو ہدایت دے وہ اللہ، فہو المہتد، پس وہی ہے، فعل ادا کر دیجئے، ہوا منفصلہ ضمیر ہے وہ کی مہتد، پس وہی ہے ہدایت یافتہ۔ ومن یضلل، اب لفظ کیا ہے؟ ضلال، ضلال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گمراہ، ضاد لام لام، گمراہ، بے راہ ہونا، واو علامات مضارع لگا، ومن یضلل، اور جس کو وہ بے راہ کر دے، فلن، پس لن نافیہ کا صیغہ ہے، مستقبل میں نفی کرتا ہے، ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، تجدہ، پس نہیں تو پائے گا، لہم، لیے ان کے، اولیاء، اولیاء ولی کی جمع جس کا معنی ہوتا ہے دوست، اردو زبان میں عام استعمال جو ہے وہ لفظ ہوتا ہے۔ ومن یضلل، اور جس کو وہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہم، پس نہیں آپ پائیں گے ان کے لیے، اولیاء، کوئی مددگار، کوئی ساتھی، من دونہ، سوائے اس کے، اللہ کے سوا کسی اور کو ان کا ساتھی نہیں پائیں گے۔ جن کو وہ پوجتے ہیں وہ ان کا جو ہے وہ اس وقت کوئی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ نہیں سہارا دے سکیں گے۔ اب ان کے بارے میں ان کا انجام بتایا گیا ہے۔ وَنَحْشُرُهُمْ، نحشر و حاشرہ کیا ہوتا ہے؟ اکٹھا کرنا، جمع کرنا کسی چیز کا، نون علامات مضارع کے لیے استعمال ہوا ہے، ہم ضمیر لگی ہوئی ہے غائب کی، اور ہم اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے، یوم القیامہ، روز قیامت کے دن، علی وجوہہم، وجہ کیا ہوتا ہے؟ چہرہ، ہم آگے ضمیر لگی ہوئی ہے، اور ہم ان کو اکٹھا کریں گے، ایک یہ ہے ایک یہ اس کے ساتھ، اور یہ ضمیر لگی ہے، علی وجوہہم، علی کا معنی پر، ان کے چہروں پر، اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کو الٹے منہ، ان کو اوندے منہ جو ہے وہ ہم اکٹھا کریں گے، امین، اندھے، و بکمن، بہرے، و سمن، اور گونگے بہرے، اور ان کو ہم اپنے چہروں کے بل اندھے گونگے بہرے کٹ کر کے اکٹھے کریں گے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے پوچھا، یا رسول اللہ، جب یہ آیت کریمہ اتری تو یہ اندھے کیسے جو ہے وہ الٹائے جائیں گے، کیسے چلیں گے، الٹے کیسے چلائے جائیں گے؟ فرمایا جو پاؤں پہ چلانے پہ قادر ہے وہ سر پہ بھی چلا لے گا۔ ماواہم، ماواہ ٹھکانہ، ماواہم ٹھکانہ ان کا ہوگا، جہنم، جہنم، دوزخ، کلما، جب کبھی، خابت، یہ تیغ غائب مؤنث کے لیے لگی ہے، لفظ ہے خے بے واو، خبو، اس کا معنی ہوتا ہے بجھنا، دھیما پڑنا، تے غائب مدم ہونا، تے جو ہے وہ غائب مؤنث کے لیے لگی ہے، جب وہ مدم ہوگی، کیا مدم ہوگی؟ آگ،
زدناہم، زائد ان سے زاد اردو زبان میں عام استعمال ہوتا ہے، نہ ہم غائب کی ضمیر ہے، زدناہم سعیرا، ہم اس کو اور بڑھکا دیں گے۔ جس وقت وہ جہنم کی آگ مدم ہونے لگے گی، سعیرا بیسیکلی دوزخ کی کہا جاتا ہے، جس وقت وہ مدم ہونے لگے گی ہم اس کو اور الاؤ کو تیز کر دیں گے، اس کو اور آگے جو ہے وہ بڑھکا دیں گے۔ ذالکا، یہ جزاؤہم، یہ بدلہ ہے ان کا، بِأَنَّهُمْ، بوجہ اس کے کہ وہ کفروا، انکار کیا انہوں نے۔ یہ بدلہ کس لیے ان کو مل رہا ہے کہ وہ اندھے منہ اٹھائے جا رہے ہیں، اندھے گونگے بہرے بنا کے، اس لیے کفروا کہ انہوں نے انکار کیا، بِآیاتِنَا، ہماری نشانیوں کا، وقالوا، اور ان کا یہ کہنا، وقالوا، یہ نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ، سر دیکھیں گے ذرا، اذا، جب، کننا، کن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں کن فیکون، نا، اب یہ لفظ کیا ہے؟ کن پلس نا، تو کیا ہوا؟ یہ دو نون اکٹھی ہو گئیں، کننا، اذا کننا، جب ہو جائیں گے ہم، اذامن کس کہتے ہیں؟ ہو جائیں گی ہڈیاں، ورفاتن، اور وہ چورا چورا، ریزہ ریزہ۔ یہ بدلہ ہے ان کا کہ انہوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا، اور ان کا یہ کہنا کہ جب ہم ہو جائیں گی ہڈیاں چورا چورا، آئنا، آ حرف استفہام کے لیے، یہ جو حمزہ آیا ہے حرف استفہام کے لیے، کیا، انا، بے شک ہم، لمبعوثون، کیا سر؟ وہ نہیں ہے نا؟ ہاں جی، اس میں کوئی بھی چیز اوپر نیچے ہو جائے نا وہ فٹ روک لیتی ہے، حالانکہ وہ اتنی بڑی لیکن، ہاں جی، یہاں پہ حمزہ ہے، یہ ایسے ہوگا، اِذَا كُنَّا، جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں اور چورا چورا، آئنا، کیا، بے شک ہم، لمبعوثون، اٹھائے جائیں گے، باسا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اٹھانا، پیدا کرنا، بنانا، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلَقًا جَدِيدًا، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، دوبارہ پیدا کیے جائیں گے ہم؟ اب اس بات کا جواب یہ آیت کریمہ تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم میں لوں گا۔ اولم یرو، کیا، لم نافیہ کا صیغہ ماضی میں نفی کرتا ہے، لن ہم نے دیکھا تھا یہ مستقبل میں نفی کرتا ہے، لم ماضی میں نفی کرتا ہے، اور لا حاضر میں نفی کرتا ہے۔ اولم یرو لفظ کیا ہے؟ را، واو جمع کے لیے لگا، یا علامات مضارع لگا، اولم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، ان اللہ، بے شک اللہ، الذی، یہ تو وہ اللہ ہے، خلق السماوات والارض، جس نے تخلیق کیا آسمانوں کو اور زمین کو، قادر، وہ قدرت رکھتا ہے، علی ان یخلق مثلہم، یہ کہ وہ ان جیسے اور پیدا کر دے اور بنا دے، وجعل لہم اجلا، اور ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اجلن، اجل نہیں کہتے ہم اردو زبان میں، اس کی اجل آ گئی تھی، معین وقت، مقررہ وقت، میعاد، لا ریب فیہ، نہیں ہے کوئی شک اس میں، لا ریبہ، کوئی شک نہ ہونا، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے اسے، فابا، ابا کہتے ہیں انکار کرنا، ابا اس نے انکار کیا، فابا الظالمون، پس انکاری ہیں ظالم، الا کفورا، سوائے ناشکری کے، وہ ناشکرے ہی ہیں، اور ان کی ناشکری ہی جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ دوبارہ دیکھیے ترجمہ اس کا، کل کفا باللہ، کہہ دیجئے کافی ہے اللہ کی گواہی، شہیدن بینی و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان، واللہ، انہ، بے شک وہ، کانا ہے، بے عبادہ خبیرن بصیرا، وہ اپنے بندوں کی خبر گیری کرنے والا ہے۔ اب تم جتنے جو ہے وہ مجھ سے جو ہے وہ نہیں مانتے، جو تم جو ہے وہ ہیلے بہانے کرتے ہو، تو میرے کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے تمہاری گواہی کی، اپنی رسالت ہے، میری رسالت جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے گواہ کافی ہے، اللہ ہی اس دن جو ہے وہ بتا دے گا کہ کون سچا تھا اور کون جھوٹا تھا۔ امن یہد اللہ، اور چونکہ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں کی خبر گیری کرنے والا ہے، اپنے بندوں پہ نظر رکھنے والا ہے۔ امن یہد اللہ، پس جس کو ہدایت دے اللہ، فہو المہتد، پس وہی راہ یاب ہے۔ امن یضلل، اور جس کو وہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہم اولیاء من دونہ، تو اس کے سوا کسی اور کو اس کا ساتھی نہیں پائے گا۔ ونحشرہم یوم القیامہ، اور اکٹھا کریں گے ہم ان کو روز قیامت، علی وجوہہم، ان کے چہروں کے بل کے اوپر،
اوندے منہ ہم ان کو اکٹھا کریں گے، امیاً و بکمن و سمن، اندھے گنگے اور بہرے، اندھے گنگے بہرے بن کے ان کو اکٹھا کریں گے، مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ، اور ٹھکانہ ہوگا ان کا جہنم، کلما خبت، جب وہ بجھنے لگے گی، تے مؤنث جو ہے وہ شو کر رہی ہے آگ کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے، جب وہ بجھنے لگے گی مدم ہوگی، زدناہم سعیرا، بڑھا دیں گے ہم اس کے علاوہ کو اور زیادہ، ذالک جزاہم، یہ بدلہ ہے ان کا، بِأَنَّهُمْ، بوجہ اس سے کہ بے شک وہ کفروا، انکاری تھے، بِآیاتنا، ہماری آیتوں کا، وقالو، اور وہ کہتے تھے، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، کیا جب ہم ہڈیاں اور چورا چورا ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے نئی شکل و صورت دے کر؟ ان کا یہ کہنا، اس بات پہ یقین نہ رکھنا۔ تین چیزوں کے اوپر اسلام ہے، توحید، رسالت، آخرت۔ یہ آخرت کی یہاں پہ جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے، دلیل دی جا رہی ہے کہ آخرت پہ اگر ہمارا ایمان نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کا جواب اگلی آیت کریمہ میں دیکھا گیا، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ تو وہ ہے جس نے جو خالق ہے آسمانوں اور زمین کا، قادر، قدرت رکھتا ہے، الی ان یخلق مثلہم، اس جیسا اور بنا دے، وہ تو اس بات کی قدرت رکھتا ہے، وجعل لہم، اور بنا رکھا ہے ان کے لیے ان کفار کے لیے، اجلاً، ایک مقرر مدت ہے، ایک میعاد مقرر ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، فابا الظالمون الا کفورا، کافر لوگ ظالم جو ہے وہ ناشکری کے علاوہ اور کوئی بات جو ہے وہ ماننے کو نہیں ہے۔ اب آ جائیے اس کے مفہوم کے اوپر، جب یہ کہا گیا بے عبادہ خبیراً بصیرا، وہ ہر بندے کے اوپر نظر رکھنے والا ہے، ہر بندے کے، اس کو پتہ ہے ہدایت کس کو ملنی ہے، اس کو پتہ ہے ہدایت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنی ہے، عمر بن حشام کو نہیں ملنی ہے، ابو جہل کو نہیں ملنی، اس کو پتہ ہے خالد بن ولید نے جو ہے وہ یہاں سے کتنا بڑا اسلام کا جرنیل بن کر نکلنا ہے، جس کو وہ ہدایت دیتا ہے صرف وہی ہدایت یافتہ ہے، اس کے علاوہ ہدایت کوئی نہیں پا سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کر دے، بے راہ کر دے۔ بیسیکلی انسان کی جو ایک جنگ جو ہے وہ اپنے نفس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، نفس کے ساتھ اور اپنے مذہب کے ساتھ۔ نفس اس کو اپنی طرف گھسیٹتا ہے، مذہب اس کو سیدھی راستے کی طرف دکھاتا ہے۔ تو جو شخص اپنے نفس کا پجاری ہو جاتا ہے، اس سے نفس سے بڑھ کے شرک اور کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے نفس کے شرک کے پیچھے چل کے اپنا راستہ جو ہے وہ کھوٹا کر لیتا ہے، وہ نفس کی بات مانتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتا۔ تو جب وہ نفس پہ چلنا شروع ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کا سہارا، اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے، اور نفس پھر اس کو جاتا ہے تو جہنم کے گڑھے میں جو ہے لے جا کراتا ہے۔ تو جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے، کسی اور کے جو ہے وہ اللہ کے علاوہ اس کا ساتھی نہیں تو بنا سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ اس کو کوئی ایک لقمہ دے دے یا اس کو جو ہے وہ جہنم سے بچا لے، تو اللہ کے علاوہ اس کا کوئی اور ساتھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جتنے ہیں وَنَحْشُرُهُمْ، اور جتنے کفار ہیں جن کا تذکرہ، جنہوں نے پچھلے آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا، اتنے زیادہ سوالات کیے، وَنَحْشُرُهُمْ، ان کو ہم قیامت کے دن اکٹھا کریں گے، عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، ان کے چہروں کے بل کے اوپر۔ تو جب یہ آیت کریمہ اتری تو جیسے میں نے عرض کیا، انس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ چہروں کے بل کیسے جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے، کیسے چلائے جائیں گے؟ فرمایا جو پاؤں پہ چلانے پہ قادر ہے وہ سر کے بل پہ چلانے پہ بھی قادر ہے۔ یہ پاؤں پہ چلانے، اصل میں بات یہ ہے کہ انسان مہیر العقول جو واقعات ہیں، جو واقعہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا، اس کو وہ مانتا نہیں ہے۔ جب وہ چیز روٹین میں آ جاتی ہے پھر اس کے لیے جو ہے وہ ایسے ہی ہے۔ آج سے اگر جو ہے وہ 200-400 سال، 1000 سال پہلے یہ کہا جائے، کوئی لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کے ایک کونے کوئی شخص بیٹھا ہوا دوسرے کونے کے شخص کے اوپر اس سے ڈائریکٹ بات بھی کر سکے گا، اس کو دیکھ بھی سکے گا، تو کیا ماننے والی بات تھی؟ اس وقت نہیں تھی۔ اگر یہ کہا جاتا اس وقت کہ ایک ایسی لوہے کی مشین آئے گی جو ٹنوں من وزن اٹھائے گی اور آسمان میں تیرتی پھرے گی، ماننے والی بات تھی؟ نہیں ماننے والی بات تھی۔ تو پھر یہ دیکھ کے یقین لانا، اسلام تو ہے ہی، ایمان تو ہے ہی غیب کا علم، کہ ہم غیب کے علم کے ساتھ جب کہا گیا اٹھائے جائیں گے تو پھر اٹھائے جائیں گے۔ اچھا، ہم اس کو نہیں دیکھتے جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا اپنی انسانی باڈی کے اوپر؟ ہم خوراک کھاتے ہیں، نر بھی وہی کھاتا ہے، مادہ بھی وہی کھاتی ہے۔ اس خوراک کو کون سا ایسا سسٹم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح ڈالی، دل کو جو ہے وہ لگا دیا دھڑکنے کے اوپر، وہ خون پمپنگ کرتا ہے، وہ جس سے جب سے پیدا ہوئے جب تک اللہ کا اجل نہیں آ جاتی تب تک اس نے اپنا کام کرنا نہیں چھوڑنا۔ اس کے بعد وہی خوراک جو ہم کھاتے ہیں وہ خوراک معدے میں جاتی ہے، اسی خوراک سے ایک راستے سے خون بننا شروع ہو جاتا ہے جو انسانی جسم کی بقا جو ہے وہ اس کے اوپر ہے۔ اس کے بعد پھر جو فاسد مادے ہوتے ہیں، وہ فاسد مادے جو ہیں فضلے کے ذریعے نکلنے، فضلہ خود مجبور کرتا ہے کہ جاؤ رفع حاجت کر کے آ جاؤ۔
یہ کس نے؟ اور جو پانی ہوتا ہے لیکوڈ ہوتا ہے، وہ لیکوڈ جو ہے وہ پیشاب کے راستے نکل جاتا ہے۔ اسی سارے سسٹم سے مارا میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ دودھ جیسی فیسلٹی رکھی ہوئی ہے کہ اسی سے جو ہے وہ دودھ نکلتا ہے، ماں کے پستانوں میں جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ جانور کی مادہ ہو یا انسان کی مادہ ہو، بچے کی خوراک کا بندوبست جو ہے وہ بنتا ہے اس کا، انسانوں کے پینے کے لیے جو ہے وہ گائے بھینسوں اور دوسرے مویشیوں کا دودھ دیتا ہے۔ کس نے یہ سسٹم بنا رکھا ہے ہمارا؟ کبھی ہم نے غور کیا اس سسٹم کا یہ چلنا کیسے ہے؟ یہ چلنا ایسے ہی ہے جیسے سورج کو کام پہ لگا دیا ہے اللہ نے کہ جب بھی تو نے 1000 سال تک جو ہے وہ چلتے رہنا ہے، آج تک اس میں کوئی ملی سیکنڈز کی بھی جو ہے وہ آپ ڈیفرنس نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نہیں کر سکتا کہ سورج کہے کہ اچھا آج میں جو ہے وہ 2 گھنٹے بعد نکلوں گا، نہیں ممکن۔ تو یہ ہمارے سامنے ہماری باڈی ہی ہے، اسی باڈی کے اوپر اگر ہم غور کر لیں تو پھر ہمیں جو ہے وہ یقین آ جائے گا کہ جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ روز آخرت بھی بنا سکتا ہے۔ اس دن بھی مجھے پہلے بھی تو پیدا اسی نے کیا ہے۔ کیا پہلی دفعہ کسی چیز کا بنانا مشکل ہوتا ہے یا اس کی ریپیٹیشن مشکل ہوتی ہے؟ ریپیٹیشن تو سانچہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، ڈیزائن ہمارے سامنے ہوتا ہے، ڈرائنگ ہمارے سامنے پڑی ہوتی ہے، بڑے آرام سے بن جاتا ہے۔ اصل چیز تو وہ ہے جو فرسٹ ٹائم بنائی جاتی ہے۔ تو جب اللہ نے مجھے کچھ نہ ہونے کے باوجود مٹی سے پیدا کر دیا، فرمایا کہ مٹی اکٹھی کی، اس میں اپنی روح پھینکی، اس کو سیدھا کیا اور اس کو جو ہے وہ شکل و صورت دی تمہیں اور تمہیں بنا دیا، تو کیا جب ایک دفعہ بن گیا وہ مشکل تھا یا دوبارہ؟ تو جو لوگ اس بات پہ یقین نہیں رکھتے، یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے نحشرہم یوم القیامت، ہم ان کو جہنم، ہم ان کو اکٹھا کریں گے روز آخرت، علی وجوہہم، ان کے امیاً، اندھے ہوں گے۔ اب اندھے سے مراد کیا؟ اندھے سے مراد جو یہاں پہ اندھا رہا، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو نہیں پہچانا، جس نے ساری نشانیاں اللہ کی، یہ چاند سورج ستارے جو اللہ نے ہر چیز انسان کے ماتحت کر دی، متی کر دی، زمین اسی کے لیے فصل لگاتی ہے، آسمان اسی کے لیے بارش برساتا ہے، سورج اسی کے لیے جو ہے وہ حرارت دیتا ہے، چاند اسی کے لیے پھلوں میں رس ڈالتا ہے، یہ ہر چیز اس کے لیے جو ہے وہ کر دی، اور انہوں نے جو ہے وہ جہاں پہ اندھے بنے رہے اور اس اللہ کی بجائے دوسروں کو پوچھتے رہے، دوسروں کا جو ہے وہ جھنڈا بلند کرتے رہے، تو جب وہ یہاں پہ عقل کے اندھے ہیں تو وہاں پہ بھی وہ اندھوں کی طرح ٹھوکریں کھائیں گے۔ اور اگر وہ بہرے ہیں، حق کی بات سننے سے انکاری ہیں، حق کی بات سنتے ہی نہیں ہیں، بات آتی ہے ادھر سے ادھر نکل جاتی ہے، سنتے بھی ہیں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سننے والے نہیں تھے؟ انہوں نے انکار کیا اس کا، تو آج بھی وہی ہے کہ جو نہیں سنتے حق کی بات کو، ان کے بارے میں ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جس کام کے لیے یہ کان بنائے گئے تھے وہ کام ہی نہیں لیا ہم نے ان سے۔ زبان جس کام کے لیے بنائی گئی تھی وہ ہم نے بہرے، ہم گونگے ہو گئے، ہم نے حق کی بات ہی نہیں کی، ہم نے حق دیکھ کے چھپا لیا، حق کی شہادت ہی نہیں دی ہم نے۔ تو جب ہم نے یہاں پہ گونگے بہرے بن کے جو ہے وہ اندھے بن کے زندگی گزاری، تو اللہ کو وہاں بھی تمہاری آنکھیں تمہارے دیکھنے، وہاں کس کام کے لیے؟ پھر وہاں صرف جزا لینے کے لیے؟ جب اللہ نے تمہیں یہ سب کچھ دیا اور اس کو ہر کو اپنے کام پہ لگا دیا، ہم نے اس کام کی طرف جو ہے وہ دھیان ہی دیا۔ ان تمام چیزوں کو ہر چیز جواب دے گی۔ یہ کان گواہی دیں گے اللہ حق کی بات سننے کے لیے آئے تھے، یہ لغو باتیں سنتا رہا اس سے۔ یہ زبان اللہ کا کلمہ بیان کرنے کے لیے آئی تھی، اس سے جو ہے فوش لغو گفتگو کرتا رہا۔ آنکھ جو ہے وہ حق کی بات دیکھنے کے لیے تھی، آنکھ جو ہے وہ کسی اور کام میں لگی رہی جو تبلیغ کے لیے اللہ نے اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے دیا تھا۔ یہ سارے اعضاء جو ہے وہاں پہ شکایت لگائیں گے کہ اس کا نفس تو مجھے ان کاموں میں لگاتا رہا۔ تو جب یہاں پہ ہم نے ان سے کام نہیں لیا، اندھے گونگے بہرے بن کے جو ہے وہ زندگی گزاری، تو وہاں پہ بھی اندھے گونگے بہرے بن کے جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے، وہ ٹھوکریں کھاتے پھریں گے، اور یہ ان کو جو ہے وہ جہنم کے علاوہ اور کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا۔ وہ آواز چیخو پکار سنیں گے تو جہنم کی سنیں گے، اور ان کی زبانوں پہ وہ جہنم کے لیے جو ہے وہ سب کچھ ہوگا۔ اب اس کا وجہ کیا تھی؟ اور پھر فرمایا گیا ماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جہنم میں جب آگ بجھنے لگے گی، مدھم پڑنے لگے گی، زدناہم سعیرا، ہم اور الاؤ بڑکا دیں گے۔ جیسے ہی یہ وہ آگ کی کمی ہوگی، اس کو جو ہے وہ اور اللہ کے حکم سے بڑکا دیا جائے گا۔ اب یہ کیوں بدلہ دیا گیا؟ ذالک جزاؤہم، یہ بدلہ ہے ان کا، بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، ہماری نشانیوں سے انکار کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی بڑی نشانی کا انکار کرنا، قرآن پاک کا انکار کرنا، یہ نہیں کہ صرف ماننا کافی ہے، ان کی بات پہ، اس تعلیمات پہ عمل کرنا۔ اگر ہم تعلیمات پہ عمل نہیں کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ ہم انکاری ہیں ان چیزوں کے۔ دیکھیں، انکار تبھی کیا جاتا ہے، کوئی کام کرنے کے لیے کہہ دیا جائے، ہم مان بھی لیں گے ہاں تو کام ٹھیک کہہ رہا ہے لیکن میں نہ کروں،
اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں نے اس کا انکار کر دیا۔ تو جب یہ نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ کی نشانیاں، اللہ کا قرآن اللہ کی نشانی، اللہ کا رسول اللہ کی نشانی، یہ ساری نشانیاں دیکھ کے بھی میں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے دوسروں کی طرف گیا، اس کی نشانیوں کا انکار کیا، اور ساتھ میرا یہ کہنا اذا کنا عظاما ورفاتا، کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورا چورا ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، کیا دوبارہ بھی اٹھائے جائیں گے؟ دیکھیے یہ بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ بات ہمارے دل میں اگر بیٹھ جائے نا کہ میں نے کل کو اٹھایا جانا ہے اور مجھے اپنے کیے دھرے کا جو ہے وہ صلہ ملنا ہے، اچھا کام کر لوں گا تو اچھا صلہ ملے گا، برا کام کروں گا تو میرا صلہ ملے گا۔ اب جب تک مجھے اس اکاؤنٹیبلٹی کا کنسپٹ میرے اندر نہیں بیٹھے گا کہ ہاں مجھے اٹھایا جانا، مجھ سے پوچھا جانا ہے، مجھے یہ تو پرواہ ہوتی ہے سال کے بعد میری ACR لکھی جانی ہے، میں سارا سال باس کے سامنے جو ہے وہ سر جھکا کے رکھتا ہوں، اس کی ہر بات سچی جھوٹی جو بھی ہو اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ آمین کہتا ہوں۔ جب اللہ کے ہاں جانا ہے تو پھر مجھے اللہ کے جانے کا پرواہ ہی نہیں ہے۔ جب یہ بات طے ہو جائے کہ ہاں میں اٹھایا جاؤں گا، میں جو کروں گا وہاں کا مجھے جو ہے اس کا بدلہ ملنا ہے، تو پھر اگر یہ کنسپٹ بیٹھ جائے تو ہم غلط راہوں پہ چلنے کے انکاری ہو جائیں، ہم غلط راستوں کو چھوڑ دیں، ہم اپنے نفس کو چھوڑ دیں۔ تب ان کا یہ کہنا کہ ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے، تو پھر کیا دوبارہ یہ کہنا، یہ سوچنا ہی جہنم میں ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ یہ جہاں جو فرمایا گیا ہے یہ بدلہ ہے ان کا، ایک کفروا بآیاتنا، وہ ہماری آیتوں کا، ہماری نشانیوں کا انکار کرنا، اور دوسرا ان کا کہنا، دوسرا ان کا کیا کہنا؟ آخرت کا انکار ہونا، انکاری ہونا کہ ہم ہڈیاں اور چورا ہونے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے۔ اور اللہ کے بندوں، جب پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے تو وہ دوسری دفعہ کیوں نہیں قادر؟ پہلی دفعہ کس نے پیدا کیا ہے؟ پہلی دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنایا، اب دوسری دفعہ کیا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس بات کا جواب پھر اللہ نے آخری دوسری آیت کریمہ میں دیا، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، وہ کیا اب اللہ کے بندوں وہ نہیں دیکھتے کہ اس نے تخلیق کیا آسمانوں اور زمین کو، قادر علی ان یخلق مثلہم، اور وہ قادر ہے کہ ان جیسے جو ہے وہ دوبارہ بھی بنا دے۔ تو جو یہ زمینوں، آسمان، سورج، چاند جیسی چیزیں بنا سکتا ہے، تم کیا چیز ہو اس کے سامنے؟ جب وہ ہر چیز اس نے تخلیق فرما دی، اتنی بڑی بڑی، اللہ کے کلمہ کن سے ہوتی ہے۔ اللہ کا کلمہ کن بھی کہنا ضروری نہیں ہوتا، کہ ضروری نہیں ہے، کہنا نہیں ہے، اللہ کا سوچنا ہو جا اور ہو گیا، یہ ہے اس کی پاور۔ ان چیزوں پہ ایمان لانا، عالم امر کی چیزوں پہ کہ جو اللہ نے بنائی، تو پھر ہم عالم خلق کی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایمان نہیں رکھتے کہ اللہ وہ بنا بھی سکتا ہے، تخلیق بھی کر سکتا ہے۔ وجعل لہم، اور یہ فرق ہے کہ جو زمین و آسمان کو بنا سکتا ہے، اور تو وہ قادر، کیا اس پہ قادر نہیں ہے کہ ان جیسی چیزیں اور بنا دے جو تم ہے، تمہیں دوبارہ کھڑا کر دے۔ وجعل لہم، آج جتنے وہ سب کچھ اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے رسول کے باغی ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اطاعت کسی اور کی کرتے ہیں، وجعل لہم اجلا، ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر سے گناہ کیا، ادھر سے انکاری ہوا، فوراً سے پہلے سزا دے دی تو پھر اس دنیا میں تو کوئی زندہ بچا ہی نہ۔ اللہ نے ایک وقت مقرر جو ہے وہ معین کر دیا ہے۔ کمرہ امتحان میں 3 گھنٹے ہمیں دے دیے ہیں، وہاں اب یہ 3 گھنٹے ہمارے کب ختم ہونے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہتر پتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر، جعل لہم اجلا، ان کے لیے اجل مقرر کر دی گئی ہے، بنا دی گئی ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لا ریب کا معنی ہوتا ہے شک ہونا، نہیں ہے کوئی شک اس میں۔ اس کا مطلب کہ یہ بات مہر لگا دی گئی ہے کہ کل کو اٹھنا ہے، اٹھ کے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے۔ تو یہ ان کے سامنے فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كَفُورًا، ظالم لوگ تو نہ شکری کے علاوہ اور کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، وہ ماننے والے کے ہی نہیں ہیں۔ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ کے ہم ان سے اگر منہ موڑ کے چلے جائیں گے تو پھر وہاں پہ بھی اندھے بہرے گونگے ہو کے اٹھائے جائیں گے۔ کیا ہمیں نظر نہیں آتا کہ ایک وقت میں جو ہے وہ سردیاں آتی ہیں، اور سردیاں اتنی آتی ہیں کہ ٹمپریچر مائنس میں ہوتا ہے؟ کون ہے یہ روٹیشن جو لاتا ہے؟ کیا یہ سب کچھ اپنے آپ ہی چلی جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی جو ہے وہ طاقت نہیں ہے؟ اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد اللہ کی حقانیت کو، اللہ کی جو ہے وہ توحیدیت کو جو ہے وہ تسلیم نہ کرنا، تو پھر انجام ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ اور پھر ہمیں یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے، ہم جو کریں گے اس کا صلہ ہمیں ملے گا۔ ہم غلط کریں گے، ہمیں جو ہے وہ جہنم معاذ اللہ ہمیں اس طرف نہ جانا پڑے، اچھا کریں گے تو اس کا بدلہ۔ تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، جو کوئی ذرا برابر اچھائی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، جو ذرا برابر برائی کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا۔ تو یہ مت بھول جائیے کہ ہمیں جو ہے ہم کچھ چیز چھپا لیں گے۔ دیکھیے جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا،
حالانکہ ہم ان فرشتوں کو بھول جاتے ہیں جو میرے دائیں اور جو ہمارے دائیں اور بائیں کندھوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جب ہم نیکی کرتے ہیں تو ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم پورے جہان میں پوسٹر لگوا دیں، اس کو CNN کے اوپر، اس کو میڈیا کے اوپر ڈال دیں کہ یہ ہو رہا ہے۔ تو کیا ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے اندر ہمیں جھانک رہا ہے، ہمارے دل میں پلنے والی خواہشوں تک سے وہ واقف ہے؟ تو جب سب کچھ ہے تو پھر ہم اپنے راستے کیوں نہیں بدل لیتے؟ جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں جو ہے وہ رزق دیا، جو ہمارے مستقبل کا دار و مدار جس کی اطاعت کے اوپر ہے، ہم اس راہ کو کیوں نہیں پکڑ لیتے؟ آج نہیں پکڑیں گے، اجل ختم ہوگی خدا نہ خواستہ، اس کے بعد پھر جب وہ لینے والے آ جائیں گے تب توبہ کا موقع نہیں ہوگا، تب پھر جو ہے وہ لے جائیں گے۔ توبہ کا موقع ہوتا تو فرعون کو معاف کر دیا جاتا، نہیں ہوا تو وہ بھی آخری لمحے پر ایمان لے آیا تھا۔ تو ہمیں بھی جو ہے وہ آج سے، ابھی سے، اور یہ نہیں ہے کہ مجھے کل سے کریں گے، ہماری زندگیوں میں کل نہیں آتی، اس لیے کیا ہمیں گارنٹی ہے کہ کل تک ہم زندہ رہیں گے؟ تو ہمیں تو جو توبہ وعید کرنی ہے وہ فوراً سے آج کے لمحے سے کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب انصرني على القوم المفسدين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اهدنا الصراط المستقيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ والحمد لله رب العالمين، آمين يا أرحم الراحمين۔ جزاك اللہ۔